بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت معطر پسینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے اور کان قریب کرتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ اجنبی شخص کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جاں ہے۔ سید زادیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے، چلنے کی سخت باقی نہیں ہے، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی جنید۔ عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف ایک قربانی سوکھے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو، آل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہارے عزت و ناموس کا اثار کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر تک ہم قرض نہیں رکھتے۔ اس اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عشق و ایمان کا ساغر موجوں کے تلاطم سے زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سرمدی اعزاز سر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے آپ کے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ چمنستان قدس کی پرملا کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی آپ کے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد جنید خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور اجنبی شخص سے پنجہ ملا کر گتھم گتھا ہو گئے۔ سچ مچ کی کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت و خاموش نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحے کے بعد جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعرہ ہائے تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے جنید چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و ناداں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ شام تک فتح کا جلوس سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف جنید اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔
ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بھر مدح و ستائش کا اخراج وصول کرنے والا آج زہر میں بجھے ہوئے طعنوں اور توہین آمیز کلمات سے شاد کیا جا رہا تھا۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی جنید اٹھے اور شاہراہ عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بھر کی فاتحانہ مسرتیں وہ اپنی ننگی پیٹھ کے نشانات پر بکھیر آئے تھے۔ رات کی زلفیں سیاہ کمر کے نیچے ڈل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ کہیں کہیں سے مشعل بردار پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جنید اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ جنید نے یہ سوچتے ہوئے کہا، کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بہ یک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا، لیکن لاڈلوں کی ضد بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت عالم کو کیوں کر گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آبگینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے، گردن کٹ سکتی ہے، دی ہوئی زبان نہیں بدل سکتی۔ آخر کربلا کے لالا زار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ پھر وہ یہ سوچنے لگا، اے کاش آج ہی قیامت آ جاتی، آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ خاکدان گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا قافلہ بہاروں کے جلوہ شاداب سے سیراب ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور برستا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئیں، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑیں، بغداد کی زمین جھومنے لگی۔ بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے اجالا کیا، رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا۔ طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کی ناموز کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تابہ میں خاکدان گیتی ہی کے نہیں، عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔
بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت معطر پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید بغدادی کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے جھلک رہے تھے، دل کی انجمن تجلیات کی گہوارہ بن چکی تھی، لبوں کی جنبش پر کارکنانے قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے، غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تارے نظر کی گرفت میں آ گئی تھی، نفس نفس میں عشق و یقین کی دمکتی ہوئی چنگاڑی پھوٹ رہی تھی، نظر نظر میں دلوں تسخیر کا سحر حلال انگڑائی لے رہا تھا۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ کل جو شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا تھا، آج اس کے جلو میں کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جوں ہی باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا، اور ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ ایسی مزید سچی اور حقیقت پر مبنی داستان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن جزا۔